کلیجہ پھٹتا، اب اللہ کے رسول مجھ سے براہ راست بات نہیں کر رہے، یہ کیا چکر ہے؟ اب اما عائشہ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا آگ لگ چکی ہے، وہ تو اندر ہیں۔ اب اما عائشہ تنگ ہو کے اللہ کے رسول سے اجازت مانگتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، چلی جاؤ۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اما عائشہ کی اور طبیعت خراب ہوگی۔ پہلے میں پوچھتی تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو فرماتے ایک دن تو نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، کل چلی جانا۔ اب یہ کہتے تم چلی جاؤ، میرا اور سینہ کٹا، میں ماں باپ کے گھر چلی گئی۔ اب گھروں میں تو بیت الخلاء ہوتے نہیں تھے۔ اب رات کو اما عائشہ اور ایک صحابی مصباح رضی جو استعمال ہو رہی ہے اس غیبت کے اندر، اس چغلی کے اندر، اس آگ کے، اس پیٹرول کو پھیلانے کے اندر، وہ مصباح کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے اما عائشہ میری ماں، آپ کی ماں، کل امت کی ماں، با رفع حاجت کے لیے گئی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابھی جا رہی ہیں اور ان سے خبر ملی، ایک روایت کے واپس آ رہی ہیں فراغت کے بعد، تو جو مصباح کی والدہ ہیں ان کو تھوڑا کوئی ٹھڈا آیا، کھڈا آیا، وہ گرتے گرتے بچیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ستیہ ناس ہو جائے مصباح کا۔ اما عائشہ فرما رہی ہے اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہے، وہ تو بدری صحابی ہے، بدری صحابی۔ بیٹی تجھے پتہ ہے وہ تیرے بارے میں اور صفوان کے بارے میں یہ کہتا پھر رہے۔ تو اما عائشہ کی میرے بھائی وہاں چیخ نکل گئی، چیخ نکلے، اور گھر میں آتے ہی جیسے بچیاں اور بیٹیاں اور ماں کو جھنجھوڑتی ہیں، ماں سامنے بیٹھی ہے، ام رومان اپنی ماں کے پاس آتی ہیں اور ماں کو جھنجھوڑتی ہیں، اماں یہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے، اور ام رومان خاموش ہیں، اور اوپر حضرت ابوبکر صدیق اوپر جو ہے نا وہ قرآن پڑھے، جب شور سنا تو نیچے آئے تو کیا ماجرا ہے، تو ام رومان نے کہا کہ اس کو واقعے کا پتہ چل چکا ہے۔ تو اس وقت اور ابوبکر صدیق رونے لگے اور فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم کفر میں تھے تو ہم نے یہ کام نہ کیا، اب تو دین میں ہیں تو اب تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے رسول کے اوپر ہم ایمان لے، ہم اللہ کے اور ایمان لے، اور میں کیا صدیق کی صداقت پہ سبحان اللہ، اور 1 مہینہ سے زیادہ ہونے والا ہے اور بیٹی کے اوپر اور یہ تہمت کا بازار گرم ہے، ایک دفعہ بھی اللہ کے رسول کے پاس نہیں گئے، یا رسول اللہ قرآن نہیں آ رہا، وہی اللہ سے دعا مانگے اور جبرائیل آ جائے اور یہ ذرا لوگوں کی بکواسیں بند ہو جائے، نہیں، صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کوئی گلہ نہیں دیا، اور اللہ کے رسول بھی خاموش ہیں، سب صحابہ خاموش ہیں، ازواج مطہرات خاموش ہیں، اب پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا حکم آنے والا ہے۔ اب بریرہ کو بلایا، بریرہ ایک صحابی باندھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بریرہ میں کون ہوں؟ انت رسول ربک، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نکاح یہاں ہوا تھا یا اللہ نے پڑھا تھا؟ اللہ نے۔ تو پھر کیا اللہ آپ کے لیے ایسی شے پسند فرمائے گا؟ نہیں، یا رسول اللہ پھر آپ صبر کریں۔ اب اللہ کے رسول آئے اما عائشہ کے گھر اور چارپائی کے اوپر بیٹھ گئے اور یہ فرمایا عائشہ کتنے جگر کے ساتھ اللہ کے رسول میرے بھائی یہ الفاظ فرمایا ہوگا اپنی ازواج کے بارے میں، عائشہ دیکھ اگر تجھ سے قصور ہوا ہے، اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لے، انہ هو الغفور رحیم، وہ بڑی کریم ذات ہے، غفور ذات ہے، معاف کرنے والی ذات ہے، رحیم ذات ہے، معاف کر دے گی۔ اما عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہیں، اتنے آنسو اب خشک ہو چکے ہیں، اب رویا بھی نہیں جا رہا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں اقرار کروں گویا اپنے اوپر میں تہمت لگاؤں، اور اگر میں نہیں مانتی ہوں آپ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ اور میں بھی وہی کہتی ہوں۔ اماں فرماتی ہیں کہ اس دکھ کے اندر مجھے یوسف علیہ السلام کے باپ کا نام بھول گیا، یعقوب علیہ السلام، انہوں نے فرمایا اور میں بھی وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ یعقوب نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان، میرا صبر ہے وہ میرا ولی بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں وہیں ابھی اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اور جبرائیل آ گیا وحی لے کر، اللہ کے رسول اور خوشی تاری اور ام رومان کا رنگ پیلا، ابوبکر کا رنگ پیلا، اور پتہ نہیں ابھی ہماری بیٹی کے بارے میں کیا حکم اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور جب وحی ختم ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تجھے مبارک ہو، تیرا اللہ تیرے لیے پاک دامنی کی گواہ بن کر آ گیا۔ یوسف علیہ السلام کو تہمت لگی، ایک چھوٹے معصوم بچے نے گواہی
शाहिदी व शाहिदा शाहिदुम मिन अहलिया, और अल्लाह के रसूल की बीवी के ऊपर अज़वाज की तोहमत लगी तो खुद मेरा अल्लाह खुद गवाह बनकर आ गया। इन्नल्लज़ीना जाऊका बिल उफ्क, ये पूरा 1.5 रकू मेरे भाई अल्लाह ने ये गवाही के लिए उतारा है। इसके पीछे एक है ज़बान की आग है, ज़बान की आग है कि ज़बान क्या क्या कर दिखाती है। और अल्लाह के रसूल उठे और मिंबर पे गए और वाज फरमाया, लोगों देखो उस बदबख्त के बारे में और अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में फिर भी नाम नहीं लिया, और मिंबर पर आए और वाज फरमाया कि लोगों कुछ लोग हैं जो मेरे घर वालों के बारे में ये गलत सोच रखते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर। फिर भी नाम नहीं लिया उस बदबख्त का, अगर नाम लेते तो सहाबा तो तलवारें हाथ में थी, लेकिन नाम नहीं लिया। और देखो कैसे मिंबरों से जना वो बुरा वो बरेलवी है, वो देवबंदी है, कैसी मेरे भाई उम्मत पहले टूट चुकी है, उम्मत का सफीना पहले मेरे भाई खत्म हो चुका है। उम्मत को जोड़ना नहीं है, उम्मत को तोड़ना बाकी रह गया है। उम्मत के पल्ले है क्या, हमारी औकात क्या है? गारे मट्टी गंदे नुत्फे के मेरे भाइयों हम बने हुए हैं, हमारे पल्ले है क्या? हमारी औकात तो ये है, अल्लाह ने कुरान में बताई है, नुत्फे से बना हुआ इंसान है, गारे मट्टी से बना हुआ है। एक दिन ब्रश का तेरे मुंह से बदबू आएगी, पखाना तेरे अंदर भरा हुआ है, थोड़ा पड़ जाए पीप निकल आती है, और तू जब मर जाए 3 दिन के बाद कब्र में सुराख कर दो, इतनी बदबू निकलेगी पूरे कब्रिस्तान में खड़ा होना महाल हो जाएगा। और तू अल्लाह को भूल चुका है। तो मेरे भाई इसके पीछे जबान की आ गए, हाथ जोड़ता हूँ ये पीछे वालों के लिए, भाई जबान को रोको बस। जब जबान रुक जाएगी फिर देखना नमाज भी, अगर 1 किलो नमाज है 2 किलो अखलाक डालो, 1 किलो रोजा है 2 किलो अखलाक डालो, ये काम बनेगा। साथ ही हज से वापस आते हैं बद अखलाकी करते हैं, नमाजें छोड़ देते हैं, ये अल्लाह के रसूल के अखलाक नहीं है मेरे भाइयों। हम हाजी के हज को छोड़ देख कर हम हज नहीं छोड़ेंगे, ये कहेंगे ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। दावत को नहीं छोड़ेंगे, तबलीग वाले तो बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, लेकिन हम अल्लाह का हुक्म समझ के मेरे भाई करेंगे। अगर अखलाक अच्छे होंगे तो उम्मत मेरे भाई किनारे पे आएगी, वरना उम्मत यूं किनारे पे आ चुके हैं, उम्मत डूबे। अगर तौबा ना हुई मेरे भाइयों, अगर एक इंसान की तौबा पूरी उम्मत की खताओं को माफ कर दे मेरे भाइयों। अल्लाह हमको जो सुनाया उस अमल करने की